بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. صفات الہی میں سے ایک اہم ترین صفت عدل الہی ہے، جس کے بارے میں کافی سوالات بھی کیے جاتے ہیں. بسا اوقات ہم نے سنا ہے کہ انسان جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو، تو آٹومیٹکلی خدا کے عادل ہونے پر شک کرنے لگ جاتا ہے اور نعوذ باللہ خدا کو ظالم سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ خدا ظالم ہے، خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اور خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. ہمارے لیے اتنی ساری مشکلات، سختیاں، پریشانیاں ایجاد کر کے، ہمیں خوشیوں سے محروم کر کے، انہی مشکلات و پریشانیوں میں ایسے ہی چھوڑ کر، خلق کر ہمیں پیدا کر ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، اور اس کے برعکس ہمیں اس کے اوپر سے آرڈر پہ آرڈر دیے جا رہے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو اور یہ کرو یہ کرو. تو کیا خدا ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے؟ کیا خدا ظالم ہے؟ ان سوالات کے جواب کے لیے اور عدل الہی کے معنی کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے آج کا درس اہمیت کا حامل ہے. ظلم یعنی دوسروں کے حقوق نہ دینا. جہاں پر دوسروں کے رائٹس بن رہے ہو، دوسروں کے رائٹس کو پامال کرنا، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے اور قرضہ واپس لوٹانے کی استطاعت بھی ہو اس کے پاس اور ٹائم پیریڈ بھی اس کے پاس پورا ہو گیا ہو، تب بھی وہ قرضہ نہ دے، تو وہ قرضہ نہ دینا ظلم کا عین مصداق ہے، اور اسے کہا جائے گا ظالم. یا آپ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز اٹھا کے استعمال کرنا شروع کر دے. بازار سے گزر رہے، پھل فروٹ کے مارکیٹ سے گزر رہے، کسی کا ایک دم سے کیلا اٹھا لیا، افطار ہو چکا ہے، بھوک لگ رہی تھی، اٹھا کے کھانا شروع کر دیا آپ نے. تو کسی کی چیز بغیر کسی کی اجازت کے استعمال کرنا ظلم کہلائے گا. یا کسی کو کسی جرم کے بغیر، کوئی اس نے گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، اس کو اٹھا کے غائب کر دے، نظربند کر دے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا بندہ. جیسے اپنے یہاں مسنگ پرسنس کا مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ عین مصداق ہے ظلم کا. جس مومن نے، جس آدمی نے کوئی ظلم ہی نہیں کیا، کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کوئی خطا ہی نہیں کیا، کوئی جرم ہی نہیں کیا، اٹھا کے اس کو لے کر کے اور ایسے غائب کرے، پتہ نہیں کہاں پڑے. تو یہ عین مصداق ہے ظلم کے. تو اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں ہو جائے گا عدل. عدل ہو جائے گا لوگوں کے حقوق کو ادا کر دینا، اور ظلم ہو جائے گا لوگوں کے حقوق کو پائمال کرنا. اور عادل وہ شخص ہے جو دوسرے کے حقوق کو ادا کرے. اس ظلم کی تعریف کے مطابق جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، پہلے وہ شخص صاحب حق بھی ہونا چاہیے. اگر وہ شخص صاحب حق ہوگا، تب اگر اس کا حق چھینا جائے، اس کی حق تلفی کی جائے، تب جا کر اس کے اوپر ظلم نام دینا درست ہوگا. اس سے پہلے ظلم کا نام نہیں دے سکتے وہاں پر.
تب جا کر اگر کوئی دوسرا بندہ اس کے حق تلفی کرے، تجاوز کرے، اس کے حق کے پائمال کرے، اس کے رائٹس کو پائمال کرے، تب وہ جو شخص جو یہ کام کر رہا ہے وہ ظالم ہوگا، اور جس پر یہ ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ہوگا۔ بس جو شخص کسی قسم کا حق نہیں رکھتا تو اس کی حق تلفی بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اس پر ظلم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص کسی قسم کے رائٹس نہیں رکھتا، کسی قسم کے حقوق نہیں رکھتا، تو اس کی حق تلفی کیسے؟ تو اس پر ظلم ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے ایک مہرباں بادشاہ ہے جس کے پاس مال و دولت کی انتہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فقراء کے درمیان، غریب عوام کے درمیان کچھ راشن بانٹے، کچھ پیسے دے اور غریب عوام کی مدد کرے، اور خاص طور پر اس کورونا والی سچویشن میں جو لوگ راشن بانٹا کرتے ہیں۔ اب اس راشن بانٹنے کے وقت یہ بادشاہ اپنی مدد کرنے کے ٹائم جب مدد کر رہا ہے تو وہ اپنی مصلحت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ایک کو 10,000 دے رہے، ایک کو 20,000 دے رہے، ایک کو 30,000 دے رہے، ایک کو 50,000 دے رہے، تو ایک کو کم دے رہے، ایک کو زیادہ دے رہے۔ کیا اس مثال کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بادشاہ ظالم بادشاہ ہے؟ کیا یہ جو شخص راشن بانٹ رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے، ایک کو کم دے رہا ہے، ایک کو زیادہ دے رہا ہے؟ کیا وہ بندہ جس کو سب سے کم ملا ہے اس کے لیے کہا جا سکتا ہے یہ مظلوم ہے اور یہ بانٹنے والے نے اس پہ ظلم کیا ہے؟ جبکہ حق تو یہ ہے کہ اس بادشاہ نے اپنے نہایت لطف و کرم سے اس کے مطابق عمل کیا، اور اس کا کام بالکل بھی ظلم نہیں، اور جس کو جتنی مدد کی ہے بالکل اس نے عین مہربانی کر عین اس کو اوپر کرم کرتے ہوئے، فضل اور کرم سے کام لیتے ہوئے اس کو مدد کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت کا معنی مساوات و برابری نہیں ہے۔ عدالت کا یہ معنی نہیں کہ سب کو مساوی برابر حقوق دیے جائے۔ عدالت کا یہ معنی نہیں کہ حق مرد اور عورت کو برابر کے حقوق دیے جائے۔ اگر مرد کی ذمہ داری کہ گھر کے باہر کام کرے تو عورت بھی گھر کے باہر ہی بھی کام کرے، نہیں۔ عدالت کا معنی یہ ہے نہیں کہ سب کو برابر حقوق دیا جائے۔ عدالت کے معنی یہ ہے کہ جس کو جتنا اس کا حق بن رہا ہے اس کو اتنا حق دیا جائے۔ عدالت کے معنی مساوات و برابری نہیں ہے۔ اگر وراثت میں مرد کے 2 حصے اور عورت کے 1 حصے، تو مرد کے 2 حصے، 2 حق بن رہا ہے تو 2 حصے دیے جا رہے، عورت کا 1 حق بن رہا ہے تو اس کو 1 حصہ دیا جا رہا ہے۔ اس میں برابری نہیں دیکھیں گے آپ، اس کو 2 دے رہے، اس کو 1 دے رہے، آپ برابری مساوات نہیں کر رہے، عدالت کر رہی ہے۔ جس کا جو حق بن رہا ہے اس کو اتنا دے رہے۔ مرد جس کو 2 مل رہا ہے، 1 اس پہ اپنے آپ پر خرچ کرے گا، 1 حصہ، دوسرا حصہ وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے گا، تو گویا اس نے دوسرا حصہ اپنی فیملی میں خرچ کر 2 حصے تو لیڈیز کو مل گئے، 2 حصے عورت کو مل جائیں گے۔ عدالت مساوات و برابری کا نام نہیں۔ عدالت اپنے حق کو، ہر شخص کو اپنا حق دینا ہے تاکہ حق تلفی نہ ہو۔ یہ بادشاہ تو عقل مند بادشاہ ہے کہ جس کو ہر شخص کو اس کی مصلحت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو مدد کر رہا ہے۔ جس کو زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے اس کو زیادہ مدد کر رہا ہے، جس کو کم ضرورت ہے اس کو کم مدد کر رہا ہے۔ تو یہ تو عین عدالت ہے۔ اگر مرد کی ذمہ داری ہے، اس مرد کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے خداوند متعال یہ قرار دے رہا ہے کہ وراثت میں مرد کو 2 حصے ملنے چاہیے، تو یہ عین عدالت ہے۔ عورت کو 1 حصہ ملنا چاہیے، تو یہ ایک عین عدالت ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو بس اگر بادشاہ عقل مند ہے، مصلحتوں کو جانتا ہے، اور ان مصلحتوں کے مطابق کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، تو یہ کرنا عین عدالت ہے۔ شاید کسی کو کم دینے میں مصلحت ہو، کسی کو زیادہ دینے میں مصلحت ہو، اور ہر ایک کی مصلحت کو وہ بہتر جانتا ہے۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا کہ انسان کو انسان سے زیادہ بہتر انسان کا بنانے والا جانتا ہے،
اسی کو پتا ہے کہ انسان کی مصلحت کیا ہے، انسان کے فائدے میں کیا چیز ہے. انسانیت کے لیے اس کے مطابق خداوند متعال نے قرار دیا کہ انسان کے لیے یہ حقوق ہے، انسان کے لیے یہ مصلحت ہے، انسان کے لیے یہ فائدہ مند ہے. تو پھر اس کے بعد خداوند متعال نے انسان کو چیزیں عطا کی. بس خدا عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی اپنے حکمت کے مطابق اپنی عدالت کے ساتھ کام لیتے ہوئے ہر ایک کو اس کا جو حق بن رہا ہے وہ حق دیتا ہے. اور انہی دو چیزوں کے مطابق، عدالت اور اپنی حکمت کے مطابق، خدا اپنے بندوں کو عطا کیا کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ مثال ملاحظہ فرمائیے کہ مثال کے طور پر اگر پیرنٹس جنہوں نے اپنے بچے کو پالا ہے، بچپنے سے پالا ہے، جب بچہ پیدا ہوا ہے تب سے اس بچے کو پال رہے ہیں، جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آپ کی ایج کا ہو جاتا ہے، 17 18 15 16 سال کا ہو جاتا ہے، اب کچھ ایکسٹرا پیرنٹس سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. اب جو وہ ایکسٹرا چیزیں مانگنا شروع کر دیتا ہے تو بسا اوقات پیرنٹس پورا نہیں کر سکتے، ان کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے، یا پورا نہیں کر سکتے، یا پورا کرنے کو اب مصلحت میں نہیں سمجھتے، تو وہ اس خواہشات کو پورا نہیں کر رہے. کیا ان پیرنٹس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پیرنٹس ظالم ہیں، وہ والدین ظالم ہیں؟ کیا والدین کی ڈیوٹی ہے کہ ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں ان تمام تر ضروریات کو پورا کریں؟ یہ والدین کی ڈیوٹی ہے. یہ بلکہ انہوں نے جتنی بھی ہم تک ہم پر نیکی کی ہے، ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. جب سے پیدا ہوئے اب تک کتنی ساری نیکیاں والدین نے ہمارے ساتھ کی ہے، اور خاص طور پر والدہ نے ہمارے ساتھ کی ہے. کون ہے جو ان کی نیکیوں کو ان کا بدلہ چکا سکتا ہے؟ یا دوسری مثال، آپ نے اپنی کتاب اپنے دوست کو دے دی امانت کے طور پر، کیا آپ لے جاؤ، اس کو پڑھ کے مطالعہ کر کے، کتابیں ظاہر سی بات ہے مہنگی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا اور مطالعہ کر کے مجھے دے دیجیے گا. اچھا کلچر ہے، اچھی بات ہے کہ خود بھی پڑھے کتابیں اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ تشویق کرے اور دے کتابیں پڑھنے کے لیے. تو خیر آپ نے اپنے دوست کو دے دی کتاب، آپ کے دوست نے اس کتاب کا مطالعہ کیا. جب مہینے کے بعد آپ اس کتاب کو لینے گئے تو آپ کا دوست آپ کو آپ ہی کی کتاب نہیں دے رہا. آپ کی کتاب آپ کا حق ہے. اب جب اگر آپ کا دوست آپ ہی کی کتاب آپ کو نہ دے تو اس نے آپ کی حق تلفی کی ہے، اس نے آپ پر ظلم کیا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ظلم صحیح معنی رکھے گا. اس کو کہا جائے گا ظلم. کیوں؟ کیونکہ آپ حق رکھتے تھے، اب آپ کا حق تلفی کی جا رہی ہے، لہذا اسے کہا جائے گا ظلم. اب آ کے خداوند متعال کے بارے میں ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کیا خداوند متعال ظالم ہے؟ اب تک جتنی مثالوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ان کے ذریعے آپ اس سوال کا جواب دے پائیں گے کہ کیا خدا ظالم ہے یا نہیں. شروع میں ہم نے اس پر توجہ کرنی ہوگی کہ یہ ممکن نہیں خدا کسی پر ظلم کرے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کیونکہ پوری کائنات میں خدا نے کسی کو کوئی چیز ادھار پہ نہیں دی، بلکہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ خدا کا ہی تو ہے. پوری کائنات معلول ہے، مخلوق ہے اس ذات اقدس باری تعالیٰ کی. ذات خداوندی نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے. اور محال ہے کہ مخلوق اپنے آپ کو چیز رکھتی ہو. ہمیں جب خدا نے خلق کیا ہے، ہمارے وجود کو خدا نے دیا ہے، ہماری تمام نعمتوں کو خدا نے دیا ہے، تو کیا ہم خدا سے کہہ سکتے کہ خدایا تو نے ادھار پورا نہیں کیا؟ کیا ہم خدا پہ یعنی خدا ہم پر کوئی ادھار رکھتا تھا؟ کیا اب خدا سے کہے کہ آپ ادھار چکائیے، کہ آپ ادھار واپس کیجئے؟ یا نہیں، ہم اپنی تمام تر ہستی میں
اپنی تمام تر وجود میں، اپنی تمام تر نعمتوں میں خدا کے محتاج ہے. تمام تر نعمتیں خدا نے ہی تو ہمیں دی ہے، اور تمام تر چیزیں اس کائناتی خدا کے لیے ہی تو ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ پوری زمین و آسمان، یہ چاند و ستارے، یہ بر و بحر، یہ جنگل و پہاڑ، یہ تمام تر چیزیں خدا کے لیے ہی تو ہے. یہ ہماری ملکیت میں کب تھے؟ یہ ہماری چیز کب تھے؟ یہ خدا کے لیے تو ہے. خدا نے ہی تو ان سب کو خلق کیا. یہ تمام تر چیز خدا کی ملکیت میں ہے. اللہ علی کل شیء قدیر. خدا ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو بس کیونکہ ہر چیز جو ہمارے پاس ہے اسے خالق نے ہمیں عطا کیا ہے، اس ایک ذات اقدس الہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں خلق کرنے کے بعد ہزاروں ہزاروں نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور ہر مخلوق کو اپنے احسانات میں غرق کر دیا ہے. جتنی بھی خوبیاں ہم تک پہنچتی 24 گھنٹے میں، جو ہم سانس لے رہے، کام کر رہے، ہاتھ پیر سے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے، اتنی ساری نعمتیں خدا متعال نے ہمیں دی ہے. ہمیں والدین دیے، دوست اور ہمنشین دیے، ہمیں استاد دیے، ہمیں دانش کا نجف دیا ہے جس کے ذریعے ہم علم دین حاصل کر سکے. اتنی ساری نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہے. سب اللہ کی ہی تو دین ہے، سب اللہ کی ہی تو عطا کردہ چیزیں ہیں. جب ہر چیز کو خدا نے عطا کیا ہے، بلکہ لمحہ بہ لمحہ خدا ہمیں عطا کر رہا ہے، تو ہم خدا سے ادھار مانگ سکتے، خدا سے کہہ سکتے کہ آپ اپنے ادھار پورا کیجئے، اپنا ادھار واپس کیجئے. خدا نے ہی تو سب کچھ دیا ہے، اور بلکہ اس کے بدلے خدا نے ہم سے کوئی نفع بھی نہیں لیا. ہم اگر کوئی کام کر بھی رہے تو اس سے خدا کو تھوڑی کوئی فائدہ میں پہنچ رہا، ہمیں ہی فائدہ پہنچ رہا ہے. نہ خدا کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں ہم. اگر ہم تھوڑی سی دقت کریں، تھوڑا سا غور کریں، تو اتنی ساری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے پاس شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خدا متعال نے اتنی ساری نعمتیں دی، ہم نے خود خدا کو کچھ بھی نہیں دیا، اور دے بھی نہیں سکتے. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا کا ہی تو ہے. تو بس آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ انسان کی زندگی کے 2 اسٹیجز ہیں، 2 مراحل ہیں. انسان ایک خلق ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، اور ایک خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد کا اسٹیج. پہلے اسٹیج میں یعنی جب انسان خلق ہی نہیں ہوا تھا، یہ ممکن نہیں کسی پر ظلم ہو سکے، کیونکہ خلق ہونے سے پہلے تو ہم تھے ہی نہیں جو ہم خدا سے طلبکار ہوں. خدا سے کہے خداوندہ تو ہمارے حقوق کو پورا کر، تو ہم تو تھے ہی نہیں. تو ہمارا جب تھے ہی نہیں تو ہمارے حقوق کیسے؟ حق تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود ہو. جب ہم خود ہی نہیں تھے تو ہمارے حق کیسے؟ تو بس ہم پیدا ہونے سے پہلے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے خداوندہ تو نے ہمارے حق تلفی کی. پیدا ہونے سے پہلے جب ہم تھے ہی نہیں تو حق تلفی کیسے ممکن؟ کیونکہ خلقت سے پہلے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، وجود ہی نہیں رکھتے تھے. تو کسی کا حق کا دعویٰ کیسے ممکن ہے؟ کوئی حق کا دعویٰ کرے یہ ممکن ہی نہیں. لیکن خلق ہونے کے بعد والے اسٹیج میں پھر دوبارہ ایک ایسا عالم ہے، ایک ایسی کائنات ہے جس کے یہاں جہاں پر ہر ایک چیز مخلوق ہے، اور اگر کوئی خالق ہے تو وہی ایک ہی خالق ہے جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے. زمین و آسمان کو خلق کیا، دنیا کی تمام تر چیزوں کو خدا نے ہی خلق کیا ہے. تو بس جب تمام چیزوں کو خدا نے خلق کیا ہے تو بس ممکن نہیں خدا ایک خاص مخلوق پر ظلم کرے، کیونکہ مخلوقات کے پاس جو کچھ ہے وہ سب خالق کی عطا ہے. دوسرے الفاظ میں ہر ایک کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے خالق نے ہی تو اسے عطا کیا ہے. تو ہر ایک انسان کو خدا کے مقابلے میں شکر گزار ہونا چاہیے. بس
کوئی بھی خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا خداوندہ تو نے یہ کیوں دیا اور یہ کیوں نہیں دیا، یہ نعمت ہمیں کیوں دی، یہ نعمت سے ہمیں کیوں محروم کیا، خداوندہ ہمیں پاکستان میں کیوں پیدا کیا، امریکہ میں کیوں نہیں پیدا کیا، خداوندہ ہمیں پاکستان میں کیوں پیدا کیا، ایران میں کیوں نہیں پیدا کیا، خداوندہ ہمیں یہاں پر کیوں خلق کیا، وہاں پر کیوں خلق نہیں کیا، خداوندہ یہ نعمتیں کیوں ملی ہمیں، یہ نعمتیں کیوں نہیں ملی، خداوندہ اتنے پیسے کیوں نہیں ملے، اتنے مال و دولت کیوں نہیں ملی، اتنی شہرت کیوں نہیں ملی، اتنا یہ نہیں ملا، اتنا وہ نہیں ملا۔ خداوند متعال سے ہم ادھار نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہم خداوند متعال پر کوئی حق ہی نہیں رکھتے۔ کس قسم کا ادھار خدا سے مانگیں گے؟ کس طرح ہم یہ دعویٰ کر سکتے کہ کوئی ہمارا حق ہے اور اے خدا تو ہمارے حق کو پورا کر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بس اس سے پہلے کہ ہم خدا سے کچھ مانگے اور پھر اگر خدا نہ دے تو خدا کے بارے میں ظلم کہے کہ خداوند متعال نے ظلم کر دیا ہے، جب ہم کسی قسم کا حق ہی نہیں رکھتے تو خدا کے لیے خدا کو ظالم کہنا کیسے ممکن ہے؟ خدا کے بارے میں کہہ نہیں سکتے ہم ظالم ہیں خدا، کیونکہ ہم حق ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب حق نہیں رکھتے تھے تو جتنا خدا نے اپنے مصلحت کے مطابق دیا ہے اتنی ہی بہتری ہمارے اندر ہے، ہمارے لیے ہے۔ جو دیا ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معنی کے مطابق کیونکہ ہم حق ہی نہیں رکھتے تھے تو جو خدا نے ہمیں نہیں دیا ہے ہم شروع سے حق ہی نہیں رکھتے تھے اس کے رکھنے کے لیے، تو اس معنی کے مطابق خدا ظالم نہیں ہو سکتا، بلکہ اس معنی کے مطابق خدا عادل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدالت کا معنی جو آپ کے ذہن میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ عدالت اس جگہ پہ صدق کرے گی، عدالت اس جگہ پہ درست ہوگا کہ میں اس شخص کو عادل کہوں گا، اس ہستی کو عادل کہوں گا جب کوئی شخص حقوق رکھتا ہو اور اس کے حقوق کو ادا کیے جائے۔ جب ہم کوئی حقوق ہی نہیں رکھتے تو خدا ہمارے حقوق کیسے ادا کرے گا، کیسے عادل بنے گا؟ اگر ہم حقوق رکھتے تو عادل بنتا اس معنی کے مطابق، کیونکہ ہم حقوق نہیں رکھتے اس وجہ سے خدا عادل نہیں۔ جس طرح خدا ہم حقوق نہیں رکھتے اسی طرح جس طرح خدا ظالم نہیں، اسی طرح اس معنی کے مطابق کیونکہ ہم حقوق نہیں رکھتے اس معنی کے مطابق خدا عادل بھی نہیں رہے گا۔ اس معنی کے مطابق خداوند متعال کے بارے میں نہیں کہہ سکتے خداوند متعال عادل ہے کیونکہ ہم حقوق ہی نہیں رکھتے۔ ہاں، لیکن خداوند متعال نے اپنی نہایت فضل و کرم سے خود اپنے اوپر اپنے ذمے ہمارے حوالے سے کوئی حقوق اپنے ذمے لے چکے ہیں کہ اے بندہ میں تمہارے اوپر کچھ حقوق فرض کر رہا ہوں کہ یہ حقوق میں تمہارے لیے پورا کروں گا۔ خود خدا اپنے اوپر کچھ حقوق کو عائد کر رہا ہے کہ یہ حقوق بندوں کے حقوق ہے، میری ذمہ داری کہ میں ان حقوق کو پورا کروں۔ خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے کچھ حقوق قرار دے رہا ہے، ہمارے پاس کوئی حق نہیں تھا، خدا ہی اپنے اوپر ہمارے لیے کچھ حقوق تعین کر رہا ہے، یہ تمہارے رائٹس ہے، ان رائٹس کو میں پورا کروں گا، میں خدا پورا کروں گا۔ اب جب خدا نے اپنے اوپر کچھ حقوق اپنے ذمے لے لیے، اب اگر ان حقوق کو پورا نہیں کرے گا خدا، تب خدا ظالم بنے گا، اور اگر ان حقوق کو پورا کرے گا تو حقوق کو پورا کرنے کے بعد خدا عادل بن جائے گا۔ کون سے حقوق؟ وہ حقوق جو خدا نے اپنے ذمے خود لیے، حقوق تھے نہیں ہمارے، خود خدا نے وضع کیے، بنائے، اور ان بنانے کے بعد اس حقوق کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی خدا نے اپنے اوپر لی ہے۔ تو کیونکہ خدا تو ہر چیز کا مالک ہے، جو کچھ ہے خدا کی ملکیت میں ہے، لہذا تو خدا تو کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ خدا کی انتہائی محبت ہے، انتہائی فضل و کرم ہے کہ خداوند متعال نے جو ہمارے حقوق نہیں تھے پہلے ہمارے لیے حقوق بنائے، اس کے بعد ان حقوق کو پورا کر کے اب خدا کے بارے میں کہہ سکتا ہوں خدا عادل ہے۔ اس سے پہلے خدا کے بارے میں عدالت کا کہنا درست نہیں تھا، جس طرح ظلم کے بارے میں ظلم نہیں کہہ سکتا تھا خدا کے بارے میں، اسی طرح عدالت بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن اب جب خداوند متعال نے حقوق بنا لیے ہمارے لیے، اب اگر پورا کر رہا ہے تو خداوند متعال عادل ہے اس معنی کے مطابق۔ مثال کے طور پر خداوند متعال یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص
حق کی تلاش میں حق کو ڈھونڈنا چاہے اور حق تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہو اور اس کے مطابق اتنی ہی محنت کرے، اتنی ہی کوشش کرے، اور بالفرض وہ حق تک نہ بھی پہنچے، تب بھی وہ اہل نجات ہوگا۔ ضروری نہیں اگر کوئی شخص شیعہ نہیں، مومن نہیں، تو وہ جہنمی ہو۔ اگر کوئی شخص اسلام کو نہیں مانتا، اہل مسیحی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، اگر وہ اس نے اپنے طور پر حق تک پہنچنے کا ٹارگٹ بنایا تھا، حق تک پہنچنے کے حوالے سے کوشش اور محنت بھی کی، ریسرچ بھی کیا، علماء سے پوچھا بھی، ان سب کے باوجود اگر وہ حق تک نہ پہنچ سکا تو وہ جہنمی نہیں رہے گا، وہ اہل نجات ہے۔ خداوند متعال قیامت کے دن اسے نجات دے گا۔ یہ خدا کے عین عدالت کے مطابق ہے۔ خداوند متعال نے اپنے ذمہ یہ حق لے لیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے حق تک پہنچنے کا ارادہ کرو اور اس کے مطابق تلاش و کوشش بھی کرو، محنت بھی کرو۔ پھر بھی اگر نہ پہنچے تو مسئلہ نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارا پیپر ہے تو اس پیپر کے مطابق اس پیپر کے اندر پاس ہونے کو ٹارگٹ بناؤ اور اس کو پاس کرنے کے لیے محنت بھی کرو۔ پاس ہو گئے تو اچھی بات، پاس نہیں ہوئے تب بھی خدا کے میدان میں، خدا کے مقابلے میں آپ پاس ہو، چاہے ٹیچر آپ کو فیل کر دے دنیا میں، لیکن آپ نے محنت کی ہے اگر، تو خدا کے مقابلے میں آپ پاس ہے۔ خدا نے آپ کو پاس کر دیا اس امتحان سے۔ کتنی ساری مشکلات اور مسائل ہم تک آتے ہیں، اگر ہم اپنی طرف سے پوری محنت اور کوشش کر لیں۔ ضروری نہیں ہم ہر امتحان میں جو ہم فلاح اور نجات سمجھ رہے اس تک پہنچے، نہ ہو سکتا ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اس فلاح تک جس کو ہم سمجھ رہے، سوچ رہے، اس تک نہ پہنچے، لیکن نہ پہنچنا ہی ہماری شاید بہترین ہو۔ ہمارا وظیفہ، ہماری ڈیوٹی اپنی طرف سے پوری محنت کرنا ہے، حق کو پہچاننا، حق کو پہچاننے کے بعد اپنی طرف سے پوری محنت لگا دینا اس میں، اور پھر جو نتیجہ حاصل ہو وہ خدا کے سپورٹ کر دینا۔ خداوندہ میں نے اپنی طرف سے تمام محنت کی تھی، جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی۔ اس کے بعد خدا نے جو کچھ حقوق اپنے ذمے لیے ہیں، پھر اب جا کر بے ایک معنی ہم کہہ سکتے ہم اب خدا سے طلب کر رہے ان حقوق کو، کیونکہ خدا نے خود اپنے ذمے حقوق لے لیے۔ اب ہم خدا سے طلبکار ہو سکتے، خداوندہ تو نے یہ کیوں نہیں دیا اور وہ کیوں دیا ہمیں؟ کیوں؟ کیونکہ خدا نے خود اپنے ذمے کچھ حقوق بنا لیے ہیں ہمارے لیے۔ تب جا کے میں قرآن کی آیت کے مطابق خداوند متعال کے مقابلے میں احتجاج کر سکوں گا، خدا کے مقابلے میں یہ اعتراض کر سکوں گا کہ خداوندہ کیوں تو نے مجھے یہ حق نہیں دیا۔ قرآن کی آیت ہے رسولاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ خداوند متعال نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، ائمہ علیہ السلام بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ احتجاج نہ کرتے، کل کو یہ اعتراض نہ کرتے خدا کے مقابلے میں کہ خداوندہ تو نے صرف ہمیں عقل دی، ہماری ہدایت کے لیے کسی نبی کو نہیں بھیجا، کسی امام کو نہیں بھیجا، کسی ہادی اور مبشر کو نہیں بھیجا جو ہماری ہدایت کرے، ہمیں راستہ دکھائے۔ ہم یہ اعتراض نہ کر پائے، خداوند متعال نے ہمارے اس اعتراض سے بچنے کے لیے، اس اعتراض کے مقابلے میں رسولاً مبشرین و منذرین، رسول بھیج دیے، انبیاء بھیج دیے، ائمہ بھیج دیے، ہمارے لیے ہادی اور مبشر بھیج دیے، ہم خدا کے مقابلے میں تاکہ اعتراض نہ کریں۔ خدا نے کتنی ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، کتنے حقوق دیے ہوئے ہمیں خدا نے۔ اس سے بڑھ کر آزادی کیا کہ ہم خدا کے مقابلے میں ہم خدا پر اعتراض کرنے کا حق خدا نے ہمیں دیا ہے۔ کتنی بڑی آزادی ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں، اگر خدا نے ہمیں رسول انبیاء نہ بھیجے ہوتے ہمارے لیے
تو ہم خدا کے مقابلے کھڑے ہو کر اعتراض کر سکتے تھے، خداوندہ کیوں رسول اور انبیاء نہیں بھیجے، کیوں ہمارے لیے ہادی اور مبشر نہیں بھیجے. ہم یہ اعتراض کا حق رکھا کرتے تھے. تو خداوند متعال نے اس کے مقابلے میں کہ ہم خداوند متعال سے کوئی طلب کار نہ ہو، کوئی خدا سے کوئی طلب نہ کرے، اسی چیز کو طلب نہ کرے جس حق کو خدا نے خود اپنے اوپر ذمے میں لیا ہے اور ہمارے لیے کچھ حقوق بنائے، اسی کو ہم خداوند متعال سے طلب کار نہ ہو، طلب نہ کرے. خداوند متعال نے ان تمام تر حقوق کو پورا کر کے اب خداوند متعال عادل ہے. اس معنی کے مطابق اب کیونکہ ہمارے کچھ حقوق خدا نے اپنے ذمے لیے ہیں، اب اگر ان حقوق کو خداوند متعال پورا کرے تو خداوند متعال عادل ہے، اور اگر پورا نہ کرتا تو ظالم بن جاتا. یہ عدل کا ایک معنی جو اب تک آپ نے ملاحظہ فرمایا. عدالت کا ایک اور معنی ہے، اور وہ یہ معنی ہے کہ یہ معنی ہے کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا. اس معنی کے مطابق مثال کے طور پر خداوند متعال نے ہمیں آنکھ دی ہے. اس آنکھ کو اگر میں صحیح استعمال کروں گا تو اس آنکھ کے ساتھ میں نے عدالت کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. اگر میں اس آنکھ کے ساتھ کتابیں پڑھ رہا ہوں، اس آنکھ کے ساتھ مجلسوں میں استاد کو دیکھ رہا ہوں، ممبر پہ علماء کو دیکھ رہا ہوں، اس آنکھ کے ساتھ والدین کی زیارت کر رہا ہوں، اس آنکھ کے ساتھ علماء کی زیارت کر رہا ہوں، اس آنکھ کے ساتھ اپنے دوستوں کی زیارت کر رہا ہوں. الہی دوست بھی جب خدا ہی کو دکھا رہے ہو تو وہی ان کی زیارت کرنا بھی ثواب رکھتا ہے. تو اگر ان آنکھ کے حقوق کو میں پورا کر دوں تو میں نے کام جو کیا ہے وہ عین عدالت ہے. لیکن اگر میں ان آنکھوں کو غلط کام میں استعمال کروں، ان آنکھوں کے ذریعے نامحرم کو دیکھوں، ان آنکھوں کے ذریعے غلط موویز دیکھوں، ان آنکھوں کے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھوں، تو میں نے اپنے اوپر ہی ظلم کر دیا. ان آنکھوں کے ساتھ جو عدالت والا کام تھا وہ میں نے نہیں کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. اگر میں اپنے کان کے ذریعے غلط چیز سن لوں، غلط گانے سن لوں، اگر زبان کے ساتھ غلط غیبت اور تہمت کر لوں، اگر زبان کے ساتھ کھا رہا ہوں تو غلط حرام لقمہ کھا لو، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے. اور پھر میں اس ظلمت نفسی جو آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں اس کا مصداق بن جاؤں گا. ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اس آنکھ کو صحیح استعمال نہ کر کر، اس کان کو صحیح استعمال نہ کر کر، اس ہاتھ پیر کو صحیح استعمال نہ کر کر میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کسی اور پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو اس دوسرے معنی کے مطابق جس کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، اور ہر چیز کی صحیح جگہ کون جانتا ہے؟ جس نے اس چیز کو بنایا ہے وہی بہتر جانتا ہے اس کی صحیح جگہ کیا ہے. تو خداوند متعال نے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے وہی بہتر جانتا ہے اس پوری کائنات کی صحیح جگہ کیا ہے، اور ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر قرار دیا ہے. تو خداوند متعال عین عدالت کے مطابق اس نے کام کیا. خداوند متعال عادل ہے. تو دونوں معنی کے مطابق آپ ملاحظہ ہمارے دونوں معنی کے مطابق، پہلے معنی کے مطابق پہلا معنی کیا تھا کہ جو صاحب حق ہے اس کو حق کو ادا کرنا. اس معنی کے مطابق بھی خداوند متعال نے ہم اپنے ذمے ہمارے حوالے سے کچھ حقوق لیے. پہلے معنی کے مطابق جس میں عادل ہونے میں خدا نے اپنے اوپر کچھ حقوق لیے ہوئے ہیں. اگر خدا ان حقوق کو انجام دے رہا ہے تو خدا عادل ہے. اور دوسرے معنی کے مطابق جب خدا ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے گا اور ہر چیز کی اس کی جگہ کو جانتا ہے اور اس کی جگہ پر رکھ رہا ہے تو اس دوسرے معنی کے مطابق بھی خدا عادل ہے. اب ہمارے پاس خداوند متعال نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ہمیں خداوند متعال کی طرف سے ہی ہے. ہم تو کوئی حق ہی نہیں رکھتے تھے. خداوند متعال نے اپنے ذمے حق لیا، اس حق کو پورا کیا. تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ خداوند متعال ظلم نہیں کر رہا، خدا عادل ہے اور خدا ہمیں کوئی برائی نہیں دے رہا ہے، کوئی نقصان نہیں دے رہا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوگا، کیا خدا ہر ایک کو ہر نعمت نہیں دے سکتا تھا؟ کیا خدا ہر ایک کو ہر نعمت سے نہیں نواز سکتا تھا؟ کیوں خداوند متعال نے ہر ایک کو تمام نعمتیں نہیں دے دی؟
ایک کو گھر نہیں دیا، ایک کو گاڑی نہیں دی، ایک کو موبائل نہیں دیا، ایک کو پینسل باکس نہیں دیا، ایک کو ربڑ نہیں دیا، ایک کو شارپنر نہیں دیا، ایک کو مارکر نہیں دی، ایک کو کاپی نہیں دی، ایک کو دانشگاہ نجف میں آ کر پڑھنے کی توفیق نہیں دی. کیوں؟ خداوند متعال نے سب کو برابر برابر کی نعمتیں نہیں دی. بعض کو بعض نعمتیں دیے، بعض کو بعض نعمتیں نہیں دیے. کیوں؟ بعض کو نعمتوں سے محروم رکھا ہے. تو کیا خدا ہر ایک کو تمام تر نعمتیں نہیں دے سکتا تھا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا نے اس کو یہ کیوں دیا مجھے نہیں دیا، اس کو وہ دیا مجھے نہیں دیا، یہ ہوا وہ ہوا. تو یہ سوال اس صورت میں پیدا ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب کو سب چیزیں نہیں دیے، بعض کو بعض چیزیں دیے، بعض کو نہیں دیے. تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ ہم عالم مادہ میں رہ رہے ہیں. عالم مادہ یعنی دنیاوی عالم میں رہ رہے ہیں. مادے میں رہتے ہوئے یہ مادے کے اندر نقصان پایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک نعمت خدا کی طرف سے دی جا رہی ہے تو اس ایک نعمت سے ایک ہی بندہ استفادہ کر سکتا ہے. اس نعمت کو ایک ہی بندہ استعمال کر سکتا ہے. اس نعمت کو کئی بندے استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک سیب ہے، ایک سیب کو ایک ہی بندہ کھا سکتا ہے، ایک سیب کو کئی بندے نہیں کھا سکیں گے. ایک مارکر ہے تو ایک مارکر ایک ہی بندے کی ملکیت میں ایک ہی بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے. اگر وہ دوسرے بندے کو دے استعمال کے لیے تو وہ استعمال کر سکے گا، ورنہ تصل ایک ہی بندے کے پاس ہے، دوسرے کے پاس تو نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو یہ آپ کے پاس موبائل ہے، یہ آپ کا موبائل ہے، کسی اور کا موبائل نہیں ہے. یہ آپ کی ملکیت میں، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو دنیاوی نعمتوں میں تو یہ ہے کہ ایک چیز کو اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس کی گاڑی ہے، وہ ہماری گاڑی نہیں ہے. ایک نعمت کو ایک ہی بندہ استعمال کر سکتا ہے. ایک نعمت کو کئی بندے ایک ساتھ استعمال، یعنی ایک نعمت ایک ہی کی ملکیت میں رہ سکتی ہے، کئی بندوں کی ملکیت میں نہیں رہ سکتی. ایک بندہ اگر ایک نعمت کو استعمال کر لے تو اس کے استعمال سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، دوسرا بندہ استعمال نہیں کر پائے گا. جب آپ اس عالم مادہ سے بالا تر جائیں گے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو جنت میں جا کے آپ دیکھیں گے ایک ہی میوہ ہے، ایک ہی سیب ہے. آپ کھا رہے ہیں تو اس سے کیلے کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے، اسٹرابیری کا بھی ٹیسٹ بھی آ رہا ہے، آم کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے، کینو کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے. جس ٹیسٹ کا آپ ارادہ کریں گے ایک میوہ سے تمام ٹیسٹ کا آپ محسوس کر سکیں گے، تمام لذتوں کو درک کر سکیں گے. ایک میوہ ہے، وہاں پر وہ عالم مادہ دنیا جیسی محدودیت نہیں پائی جا رہی. وہاں کی محدودیت یہاں کی محدودیت نہیں، وہاں پر کوئی ایسی محدودیت نہیں پائی جاتی. یہ عالم مادہ کی محدودیت ہے. تو یہ عالم مادہ اور دنیا کے اندر محدودیت پایا جانے کی وجہ سے خداوند متعال جتنی بھی نعمتیں دے دے، جب نعمتیں تو خدا دے رہا ہے، لیکن اس عالم مادے میں جب نعمتیں پہنچتی ہے تو عالم مادے کی خود عالم مادے کا یہ تقاضا ہے کہ ایک نعمت سے ایک ہی بندہ استعمال کر سکتا ہے، ایک ہی بندہ اس کو استفادہ کر سکتا ہے. حتیٰ اگر خداوند متعال تمام بندوں کو ایک ہی جیسے کی نعمتیں دے بھی دیتا، تب بھی اعتراض کرنے والے اپنا اعتراض کرتے. مثال کے طور پر اگر خداوند متعال تمام تر انسانوں کو ماچس کی تیلیوں کی طرف برابر کر دیتا، تب بھی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا کہ خداوند نے مجھے کیوں بیچ میں قرار دیا، مجھے کونے میں قرار نہیں دیا، مجھے ابتدا میں قرار نہیں دیا. تو اعتراض کرنے والے تو ہمیشہ اعتراض کریں گے. اگر خدا سب کو برابر نعمتیں دے بھی دیتا، جبکہ خدا کی مصلحت کے خلاف ہے، خدا ہر ایک کو اس کے مطابق، اس کے مصلحت کے مطابق، اس کے فائدے کے مطابق نعمت دے رہا ہے. آپ کو آپ کے فائدے کے مطابق دے رہا ہے، ہمیں اپنے فائدے کے مطابق دے رہا ہے. کسی کو کسی دوسرے بندے کی جگہ نعمت نہیں دے رہا ہے، ہر ایک کو جتنا اس کا حصہ بن رہا ہے اس کو دے رہا ہے. حتیٰ اگر سب کو برابر نعمتیں دے بھی دیتا تب یہ اشکال کرنے والے، سوال اٹھانے والے پھر بھی سوال اٹھاتے. تو بس عالم مادہ میں رہتے ہوئے یہ عالم مادے کا قصور ہے. عالم مادے کے اندر نقصان پایا جاتا ہے کہ ایک نعمت کو ایک ہی بندہ استعمال کر سکتا ہے، کئی بندے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ عالم مادہ، خود یہ مادہ رکاوٹ بن رہا ہے. اصلی معنی ہے کہ خداوند متعال کی نعمتیں تمام تر بندوں تک مساوی نہ پہنچ سکے.
خداوند متعال کی نعمتیں، وہ تمام تر نعمتیں اس عالم مادے کی محدودیت کی وجہ سے اس عالم مادے کے تقاضے کے مطابق ایک بندہ ہی اس نعمت کو استفادہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اختلافات جو پائے جاتے ہیں، یہ رنگت میں اختلاف، یہ فیس میں اختلاف، یہ آنکھوں میں اختلاف، یہ چہرے میں اختلاف، یہ موٹے ہونے پر اختلاف، یہ پتلے ہونے میں اختلاف، یہ تمام تر اختلافات جو پائے جاتے ہیں، تو یہ اختلافات تبعیض نہیں ہے۔ خدا نے کسی کو گورے ہونے کی وجہ سے کالے پر فضیلت نہیں دے دی ہے، کسی کو ایرانی ہونے کی وجہ سے پاکستانی پر فضیلت نہیں دے دی ہے، کسی کو امریکن ہونے کی وجہ سے پاکستانی پر فضیلت نہیں دے دی ہے، بلکہ پاکستانی نہ ایرانی پر، پاکستانی نہ امریکن پہ، پاکستانی کسی پر افضل نہیں ہے۔ افضل ہونے کا معیار خدا متعال کے نگاہ میں کچھ اور ہے، وہاں پر پاکستانی اور ایرانی اور امریکن اور سعودین اور عراقی ہونا کوئی معیار نہیں ہے۔ کتنا ہو سکتا ہے ایک بندہ ایران میں ہو اور گناہ کر رہا ہو، اور وہی بندہ پاکستان میں ہو، کراچی میں ہو، ملیر میں ہو اور گناہ نہیں کر رہا ہو، خدا کے نزدیک زیادہ قریب ہو۔ تو ایران میں رہنا معیار ملاک نہیں ہے، ملاک کو معیار تو خدا دے رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ سے دور ہو، جو سب سے زیادہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ تقوی الہی کا یہی مطلب کہ میں گناہوں سے بچوں، واجبات کو انجام دوں، محرمات کو ترک کروں۔ اس سے پہلے کہ میں واجبات کو انجام دوں، محرمات کو ترک کروں، پہلے جانوں کہ کیا چیز واجب ہے، کیا چیز محرم اور حرام ہے، اس کو ترک کروں گا۔ اور اس کو جاننے کے لیے میں کتابیں، مثال کے طور پر کتاب گناہان کبیرہ مرحوم آیت اللہ دستقیب کا مطالعہ کروں گا۔ تو یہ معیار و ملاک ہے۔ خدا کے نزدیک رنگت معیار و ملاک نہیں ہے، خدا کے نزدیک نیشنلٹی ملاک و معیار نہیں ہے، خدا کے نزدیک ملیر اور سولجر بازار اور پسیچس ملاک و معیار نہیں ہے کہ وہ جو وہاں پر رہتا ہے تو وہ زیادہ اچھا بندہ ہے، وہ جو یہ ملیر میں رہتا ہے وہ کم ہوگا، جو ملیر میں رہتا ہے وہ پھر بھی اچھا ہے، وہ جو سوراب کوٹ میں رہتا ہے اور زیادہ کم ہوگا۔ یہ معیار و ملاک خدا کے پاس یہ معیار نہیں ہے۔ خدا کے پاس معیار ہے تو تقویٰ کا معیار ہے۔ یہ تقویٰ کے معیار کے مطابق شہید چمران جیسا بندہ ایران سے اٹھ کر امریکہ جا رہا ہے، ناسا کے اندر جا رہا ہے، ناسا کے ٹاپ اسٹوڈنٹس میں ہونے کے بعد پھر بھی ایران آ رہا ہے، اور پھر یہ بات کر رہا ہے ایران میں آنے کے بعد کہ میں جب تک امریکہ میں رہ رہا تھا تب بھی کبھی میری نماز اول وقت ترک نہیں ہو پائی، میں نے ہمیشہ اپنی نماز اول وقت ہی پڑھی امریکہ میں رہتے ہوئے۔ تو اس جیسا بندہ اگر امریکہ بھی چلا جائے اپنی نماز کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اپنے تقویٰ کو نہیں چھوڑ رہا، اور یہ معیار ملاک ہمارے پاس ہے۔ خداوند متعال نے یہی معیار دیا ہے ہمیں کہ ہم اس معیار کے مطابق، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی پیسے والا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، کوئی زیادہ اولاد رکھتا ہے تو وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، کوئی زیادہ علم رکھتا ہے تو وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ایسا علم جس کے اندر عمل نہ پایا جائے، ایسا علم کس کام کا؟ ایسے پیسے جو خدا کے راستے میں خرچ نہ کیے جائے، ایسے پیسوں کا کیا فائدہ؟ پیسے تو خدا کی امانت ہے، جس طرح ہاتھ پیر خدا کی امانت ہے۔ میں نے ہاتھ پیر کو، اس آنکھ و کان کو خدا کے راستے میں ہی خرچ کرنا ہے، خدا کے راستے میں ہی استعمال کرنا ہے، کہ اگر استعمال کر لیا تو میں عادل ہوں، ورنہ میں ظالم ہو جاؤں گا۔ تو یہ تمام تر نعمتیں، تمام تر چیزیں خدا نے ہی تو دی ہیں، اور یہ خدا نے ہر ایک کو جو مختلف چیزیں دی ہے، ہر ایک سے مختلف تقاضے چاہیے، خدا نے ہر ایک سے مختلف تقاضے رکھے۔ کسی بھی دو بندوں کا کمال تک پہنچنے کا راستہ ایک نہیں ہے، دو بندے تو دو مختلف کمال تک پہنچنے کے ان کا راستہ ہے، ان کے راستے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک راستہ کے کوئی بندہ طے کر رہا ہے تو دوسرا بندہ بھی وہی راستہ طے کر کے کمال تک پہنچ جائے۔ کیوں؟ دو بندے ہیں، دو مختلف بندے ہیں، دو مختلف راستے ہیں ان کے کمال تک پہنچنے کے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر تمام مریضوں کو ایک ہی علاج نہیں لکھ کے دیتا ہے، ایک ہی دوائی لکھ کر نہیں دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کے اندر کون سے قسم کی بیماری ہے، اس بیماری کے مطابق اس کو علاج لکھ کے دیتا ہے۔ تو بیماری کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر اس کے مطابق اس کو علاج لکھ کے دیتا ہے، اس کے مطابق اس کو دوائی بیان کرتا ہے۔ تو دو بندوں کو، دو مریض کو ایک علاج بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح خداوند متعال ہر ایک کے ساتھ ایک ہی قسم کا
امتحان نہیں لے رہا ہوتا ہے. اور ہر انسان کے اندر ایک قسم کی بیماریاں نہیں پائی جا رہی ہوتی ہے. کسی کے اندر بخل کی بیماری ہے، کسی کے اندر حسد کی بیماری ہے، کسی کے اندر غیبت کی بیماری ہے، کسی کے اندر جھوٹ کی بیماری ہے، کسی کے اندر چیٹنگ کی بیماری ہے، کسی کے اندر مختلف دوسری قسم کی بیماریاں ہیں. ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی بیماری کو تشخیص دے اور پھر تشخیص دینے کے بعد اس کو اصلاح کرے، اس کا علاج کرے. بیماری کی تشخیص ہم کیسے دیں گے؟ تشخیص دے بھی دی تو علاج کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عالم دین کے پاس جائیں، اس عالم کے پاس جائے جو اہل عمل ہے، عمل کرنے والا عالم ہے، اس کے پاس جائے اور ہم اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں عرضہ کرے، پیش کرے اور کہے کہ ہم اپنے اندر اس بیماری کو پا رہے، اس گناہ کو پا رہے، اس گناہ کو چھوڑنے کا کیا راستہ ہے؟ وہ عالم ہمیں بیان کرے. کیونکہ ہمیں روایت میں اس طرح کے واقعات ملتے کہ لوگ آتے تھے امام کے علیہ السلام کے پاس اور اپنے اعتقادات کو پیش کرتے تھے. مولا ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہم خدا کو اس طرح مانتے، کیا ہم درست مانتے؟ تو مولا ان کے اعتقادات کی تصحیح کیا کرتے تھے. اگر صحیح ہوا کرتے تھے تو اس پر تائید کی مہر لگایا کرتے تھے. تو یہ رسم تو امام علیہ السلام کے زمانے سے، ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ہر انسان اپنی بیماری کو جانے. خود جاننا بھی بسا اوقات مشکل ہوا کرتا ہے. ایک ایسے عالم کے پاس جائے، ایک ایسے آدمی کے پاس جائے جو خدا کے راستے میں ہو، جو خدا کے طرف سیر کر رہا ہو، سلوک کر رہا ہو، خدا کی منزل پر خدا کے جو اس کو علم دیا اس کے اوپر عمل کر رہا ہو. اس کے پاس جائے اور اپنے آپ کو اصلاح کرے. یہ علماء دین کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی عالم علم اخلاق کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کے پاس اصلاح کرایا کرتے تھے. جیسے آیت اللہ بہجت ہوا کرتے تھے، یا ان کے استاد آیت اللہ سید علی قاضی، یا آیت اللہ بہجت کے شاگرد آیت اللہ تحریری. یہ تمام تر اساتید اخلاق ہے. ان کے پاس لوگ جایا کرتے ہیں. آیت اللہ تحریری تو ابھی زندہ ہے اور لوگ ابھی بھی ان کے پاس جایا کرتے، اپنی اصلاح کیا کرتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جائے کسی عالم کے پاس، عالم اخلاق کے پاس، اپنی اصلاح کرے، اپنی بیماری کو پہچانے اور پہچاننے کے بعد اس کی اصلاح کرے. کیونکہ روایت کا جملہ ہے، اور خاص طور پر اس ماہ رمضان کے مہینے میں جو مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مغفرت کریں، اپنے توبہ کریں. اور یہ روایت کا جملہ ہے کہ دعاؤکم الذنوب، تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں، ودواؤکم الاستغفار، اور تمہاری اس بیماری کا علاج استغفار ہے، توبہ ہے. خداوند متعال کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کرنا ہے. تو خدا نے تو ہمیں سختیوں میں تو ڈالا ہے، وہ سختیوں میں ڈال کر امتحان ہم سے لینا چاہ رہا ہے کہ ہم اس امتحان کو پاس کریں اور اس کمال کے مراتب کو، اس درجات کو طے کر کے ترقی کر جائے. بالکل اس والدین کی طرح کہ جو ان کا بچہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو کڑوی دوائی پلاتے ہیں. مہربان والدین ہیں، بہت ہی اپنے بچے سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر بچہ بیمار ہو رہا ہے اور اس کو دوائی پلائے بغیر اس کا علاج نہیں ہو رہا، اس کو کڑوی دوائی پلائیں گے تاکہ کل کو اگر ٹھیک ہو جائے، تاکہ کل کو مٹھائی کھا سکے. اس کڑوی دوائی آج کھائے گا تو کل کو مٹھائی کھانے کا لائق بنے گا. کڑوی دوائی آج کھائے گا تو کل لذیذ قسم کے کھانوں کو کھا سکے گا. کڑوی دوائی آج کھائے گا تو کل بریانی کھا سکے گا. کڑوی دوائی آج کھائے گا تو کل سموسے و پکوڑے افطاری میں کھا سکے گا. لیکن اگر آج کڑوی دوائی نہ کھائے، اپنے آپ کو صحت یاب نہ کرے، تو کل مختلف قسم کی بیماریوں میں پھنس کر وہ لذتوں کو حاصل نہیں کر سکے گا، وہ فریش نہیں ہو سکے گا، وہ عیش نہیں کر سکے گا، مختلف قسم کے لذیذ کھانوں کو نہیں کھا سکے گا. ان کھانوں کو کھانے کے لیے، فریش رہنے کے لیے، تاکہ ان الہی امتحانات کو پاس کرنے کے لیے، خدا نے جو انسان کو امتحانات کر رہا ہے، خدا ان کو پاس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ مصیبتوں اور سختیوں کو برداشت کرے خدا کے راستے میں. اور خدا ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. خداوند متعال ہمارے لیے آسانیاں ایجاد کرے گا. تو سختیاں ہمارے لیے امتحان ہیں تاکہ ہم اس ترقی کے مراتب کو طے کریں اور جنت کے بالا ترین مراتب تک ہم پہنچ سکیں.
تو خداوند متعال سے دعا ہے خداوندہ ہمیں اپنے امتحانات میں پاس ہونے کی، جو مختلف دنیاوی امتحانات ہیں اس پہ پاس ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم جنت کے بالاتر مراتب کو درک کر سکے، اس تک فائز ہو سکے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد